بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ابتدائی زندگی اور غفلت۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی توبہ سے پہلے کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں پولیس کا ملازم تھا اور شراب کا شدید عادی تھا۔ میری ایک باندی تھی جس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کا انتقال ہو گیا، جس نے مجھے غم سے نڈھال کر دیا۔ قیامت کا ہولناک منظر اور ایدہا۔ 15 شعبان کی شب میں نشے کی حالت میں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوفناک اور بڑا اژدہا منہ کھولے میری طرف لپک رہا ہے۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ راستے میں مجھے ایک کمزور سا بوڑھا شخص ملا۔ میں نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے رو کر کہا، میں بہت کمزور ہوں اور یہ دشمن بہت طاقتور۔ تم آگے بھاگتے جاؤ، شاید اللہ تمہاری حفاظت کا کوئی سامان کر دے۔ معصوم بچوں کا پہاڑ اور بیٹی کی آمد۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک نورانی پہاڑ کے پاس پہنچا جہاں ریشمی پردے لگے تھے۔ وہاں سے فرشتوں نے آواز دی، دیکھو کیا اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہے؟ اچانک ان بچوں میں سے میری وہی چھوٹی بیٹی نکل آئی جو فوت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس اژدہا کو بھگا دیا۔ وہ میری گود میں بیٹھی اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ سورۃ الحدید 16 نمبر آیت۔ خواب کی تعبیر اور توبہ۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ اژدہا کیا تھا۔ اس نے بتایا، اژدہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں آپ نے اپنے گناہوں سے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو کمزور بوڑھا، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جو اتنے کمزور تھے کہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ پہاڑ کے بچے۔ ہم وہ مسلمان بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ ہم یہاں رہ کر قیامت تک اپنے والدین کا انتظار اور ان کی شفاعت سفارش کرتے ہیں۔ بیداری اور نئی زندگی۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً شراب کے برتن توڑ دیے، سچی توبہ کی اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ اس واقعے میں سبق یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی آخرت میں ہماری شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو وہ ڈھال بنیں گے اور اگر برے ہوں گے تو وہ وبال بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور اچھا سا کمنٹ